ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه المباركة العلماء ورثة الأنبياء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ۔ حضرات گرامی اور باشندگان مدھورا بلاد نرپت گنج کے معزز اور اسٹیج پر تشریف فرما مخصوص علماء کرام، میں دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس جلسے کو رونق افروز ہونے میں اور ابتدا سے لے کر انتہا تک کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے یہاں آنے کو اور علماء کرام کے بیانات سے مستفیض ہونے کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میں سب سے پہلے ان لوگوں سے مخاطب ہوں گا جو لوگ سڑکوں کے ارد گرد کھڑے ہیں، ان سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں برائے مہربانی وہ جلسہ گاہ میں آ کر بیٹھے، کرسیاں خالی ہیں، جلسے کی خوبصورتی کو برباد نہ کریں۔ اس کے بعد میں اپنی بات شروع کروں گا۔ میں آپ حضرات کے سامنے زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی، میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت فرمائی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن مقدس کو نازل کرنے کے لیے، قرآن مقدس جب نازل ہوئی، قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ آیت کریمہ علم کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اقرا کا لفظ استعمال کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو ایک پانی کے نطفے سے۔ حضرات گرامی، جب انسان کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرشتوں کے سامنے کیا کہ اے فرشتے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتہ کہنے لگے یا رب کائنات، آپ اس انسان کو بنانے والے ہیں جو زمین میں خون ریزی کریں گے، قتل و قتال کریں گے، فسادات کریں گے، ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہے، کیا ہم سے آپ کی عبادت میں کوئی کمی ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اے فرشتے، تم نہیں جانتے ہو جو ہمارے نقش و قدم پر چلے گا، جو ہماری بات پر عمل کرے گا، جو ہمارے بھیجے ہوئے نبی کے، ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر کے طریقوں کو اپنائے گا، ان کے لیے میں الگ ٹھکانہ بنا رکھا ہوں، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا، اس کے برخلاف چلے گا، میں ان کے لیے بھی ٹھکانہ بنا رکھا ہوں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو فرشتے
فرشتوں کو کہا کہ تم مورتی بناؤ، تو فرشتے سر سے نیچے تک کی مورتیاں بنا ڈالے، اور جب مورتی بن کر تیار ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکل کا نقشہ خود کیا اور خود بنایا، جس میں کہ قرآن مقدس انسان کے بارے میں یوں نقشہ کھینچتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ یہ کہنے والی ذات کون؟ یہ وہی ذات ہے جس نے ہمیں اور آپ کو بغیر کھمبے کے زمین دیا، پانی کے بغیر کھمبے کے آسمان دیا، پانی کے اوپر زمین دیا، روشنی کے لیے چاند دیے، اور اتنا بڑا سورج، گرمی کے لیے اتنا بڑا سورج دیا۔ وہی خدا کا یہ قول ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا۔ محترم بزرگوں، دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر تیار کر لیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو ان تمام چیزوں کے بارے میں بتا دیے تھے جن چیزوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے وہ کبھی نہیں جانتے تھے، یعنی دنیا کی تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، اور مجمع لگایا گیا، فرشتوں سے کہا گیا، اے فرشتوں، اب تمہیں ہمیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے کہنے لگے، لا علم لنا، کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں، اسجدوا لآدم، کہ اب تم آدم کو سجدہ کرو۔ میرے نوجوانوں اور میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ بتائیے، مٹی سے بڑے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر، یعنی مسجد الملائکہ کس چیز نے بنایا؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ نور سے بڑے فرشتوں پر مٹی سے بڑے حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت کس چیز نے دی؟ یہی علم ہے میرے بھائیوں، جس چیز نے حضرت مٹی سے بنے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجد الملائکہ اور فرشتوں پر فوقیت عطا کی۔ میرے بھائیوں، علم کے مقام و مرتبے کا آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر ہم کسی عالم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ابھی آپ جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں اور دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں، یہ اللہ کے نبی کی بات نہ غلط ہوئی تھی نہ غلط ہوئی ہے، اور انشاءاللہ پوری زندگی کبھی غلط نہیں ہوگی۔ نبی نے فرمایا، کسی عالم کی مجلس میں بیٹھنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے حدیث پڑھی تھی، العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے۔ لیکن اتنا علم دین حاصل کرنا فرض نہیں کہ آج ہم اپنے بچوں کو مدارس کی تعلیم دینے کے لیے گھبراتے ہیں، مکاتب بھیجنے سے ڈرتے ہیں، مدارس کا نام سنتے ہی عجیب سی کھلبلی مچنے لگتی ہے کہ مدارس کے اندر تعلیم نہیں دی جاتی۔ میرے بھائیوں، میں چیلنج کرتا ہوں اسکول والے کو، میں چیلنج کرتا ہوں کالج والے کو، میں چیلنج کرتا ہوں یونیورسٹی والے کو، آج جائے ہمارے اس مدارس کے طالب علم سے مقابلہ کرے جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ آج کے عوام کیا سمجھتے ہیں؟ مدارس کے اندر دینی دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی، مدارس کے طالب علم انجینئر نہیں بنتے، مدارس کے طالب علم ڈاکٹر نہیں بنتے، مدارس کے طالب علم پروفیسر نہیں بنتے ہیں میرے بھائیوں۔ مدرسہ محمودیہ جوگ بنی کی مثال دوں، جہاں کے میرے استاد حضرت مولانا امجد بلیغ رحمانی صاحب ابھی آپ حضرات کے سامنے تقریر کر کے فارغ ہوئے ہیں۔ وہاں کا ایک طالب علم میرا ساتھی تھا، مدرسے میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے میٹرک فرسٹ کیا، انٹر فرسٹ کیا، اور بی اے پارٹ 3 کا ایگزام اس کا اس بار ہے۔ الحمدللہ بی اے پارٹ 1 بھی فرسٹ ہے، پارٹ 2 بھی فرسٹ ہے، اور پارٹ 3 بھی انشاءاللہ فرسٹ ہوگا۔ آج مدارس کو لوگ
حقیر نظر سے دیکھتے ہیں. مدارس کے اندر پڑھنے والے طلبہ کو غریب مسکین سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ مدارس کے اندر پڑھنے والے طالب علم غریب نہ تھے، نہ ہے، نہ رہیں گے، بلکہ وہ ماں باپ بہت ہی خوش نصیب ہیں جن کی اولاد مدارس کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہے. وہ ماں باپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے جن کی اولاد مدارس کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہے. حضرات گرامی، آج مولانا امجد بلیغ رحمانی صاحب ابھی آپ حضرات کے سامنے اندلس کا واقعہ سنایا. کچھ لوگوں کو ہندوستان سے اندلس بھیجا گیا. ہزاروں سال وہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہونے کے باوجود آج مسلمانوں کا نام و نشان نہیں ہے. کس بنیاد پر؟ کیا ہم نے کبھی اس پر غور و فکر کیا؟ نہیں. وہاں کے لوگوں سے جب معلوم کیا گیا تو وہاں کے لوگوں نے جواب دیا، یہاں کے مسلمانوں کا اعتماد، یہاں کے مسلمانوں کی سوچ، یہاں کے مسلمانوں کی رغبتی علماء کرام پر سے ہٹا دی گئی ہے. اور میرے بھائیوں، علماء کرام سے رابطہ توڑنے کے نتیجے میں، دین سے غافل ہونے کے نتیجے میں، مدارس دینیہ کو، علماء کرام کو حقیر نظر سے دیکھنے کے نتیجے میں آج اندلس جس کو اسپین کہتے ہیں ایک بھی مسلمان نہیں ہے. کس بنیاد پر؟ یہی مدارس کے خلاف آواز اٹھانے پر، علماء کرام سے کترانے پر، علماء کرام کے پاس نہ آنے جانے، اس سے تعلق توڑنے پر. میرے بھائیوں، یہی وہ علماء کرام ہیں جو ہر وقت آپ کے آگے رہتے ہیں، ہر وقت آپ کے پیش رہتے ہیں. مجھے بتائیے کہ کوئی ایک بھی کام جو آپ کا علماء کرام کے علاوہ ہو جائے، یہ میں مان نہیں دے سکتا ہوں. اگر آپ کے یہاں اولاد ہوتی ہے، لڑکیاں ہوتی ہے، لڑکے ہوتے ہیں، کانوں میں اذان دینے کے لیے علماء کرام، میلاد کرنے کے لیے علماء کرام، جب آپ کے یہاں جوانی کے دہلیز پر آپ کی اولاد پہنچتی ہے، اس کے جوڑے بنانے کے لیے، اس کے نکاح پڑھانے کے لیے علماء کرام، جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جب وہ دنیا سے رخصت ہو کر عالم آخرت میں پہنچنے کی باری ہوتی ہے، تو اس وقت بھی جنازہ کے لیے علماء کرام. پھر آج ہم اسی علماء کرام کو کیوں گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں؟ آج اسی مدارس کے لیے چندہ مانگنے والوں کو آج ہم گرے ہوئے نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ مدارس کی طرف سے آج اگر ہمارے گھر میں کوئی چندہ لینے کے لیے آتا ہے تو میں یوں کہتا ہوں کہ باری کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ فلاں نہیں ہے. اپنی عورتوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو چچا گھر میں نہیں ہے. میرے بھائیوں، مدارس سے اپنے آپ کو جوڑیے، علماء کرام سے رابطہ کیجیے، ان کے پاس بیٹھیے، ورنہ معلوم ہے کیا حال ہوگا. علم نہیں رہے گا جس کی بنا پر آج ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ہو رہا ہے. اگر نئی نویلی دلہن گھر آتی ہے، نئی نویلی دلہن جب گھر آتی ہے تو وہ اپنی بیوی کی بات پر، یعنی اس کا شوہر جو ہے اپنی بیوی کی بات پر زیادہ فوکس کرتا ہے. وہ ظاہر سی بات ہے، وہ ابھی نہیں ہے، اس کی باتوں کو تو فالو کرنا پڑے گا. اب جب شوہر ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اب ہماری مائیں کیا کہتی ہے؟ ہانپتے کانپتے گرتے پھاندتے مولی دلاور کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، مولی دلاور صاحب کوئی تعویذ بنا دیجئے، ہمارا بیٹا ہے نا کنیے کا بات زیادہ سنو ہے، ہم کہیو ادھر تو جائے ادھر، تو ایسا تعویذ دے دو ہمرے کیوں نہ اوکرا متی ہمرے طرف ہو جائیے. میرے بھائیو، غور کریں اپنے اندر، کتنی بیکار سی بات ہے، کتنی غلط فہمیاں ہمارے اندر کہ آج ہم اپنی اولاد کی متی مولویوں سے گھموا رہے ہیں. مولی دلاور بھی لوٹنے کے چکر میں بیٹھا ہوا مدرسے کے اندر. اب آئے تو اپنا بیٹا کا شرٹ لیتے آنا یا پھر اس کے قدموں کے نیچے کی مٹی لے آنا. اب دیکھیے 1051 روپیہ لگے گا، پھولا سامان منگوانا ہے. مولی دلاور صاحب منگوا لیا جھوٹ موٹ کا، اس کے ہاتھ پڑھ کچھ بھی نہیں.
کیے, منہ چلائے 3 بار اسی طرح منہ چلائے, چھو, پھر کیے چھو, لے جائیے تعویذ بنا کر دے دیے, اس کے بازو میں ڈال دیجئے گا, یا جہاں سوتا ہے سرہانے میں رکھ دیجئے گا, اس کے پلنگ کے چوکھٹ کے نیچے رکھ دیجئے گا. کیا یہ بے علمی ہے میرے بھائیوں؟ غور کرے, اپنے اندر کی کمیوں کو جھانکے, اپنے گریبان میں لگے ہوئے داغ کو دیکھے کہ آج ہمارے اندر کتنی علماء کرام سے رابطہ ہے, آج ہمارے اندر کتنی کمی ہے. یہ مدارس کو نہ ماننے کی وجہ سے, یہ مکاتب کو نہ ماننے کی وجہ سے. آپ کو میں اپنے ہندوستان کا شہر کرواتا ہوں. ابھی دیکھیے ہندوستان میں آج مسلمانوں کی تاریخ کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہے. کس بنیاد پر؟ وہ سمجھتے ہیں کہ مدارس میں تعلیم نہیں دی جاتی, لیکن اگر ٹکرا جائے مدارس کے طالب علموں سے, مولویوں سے ٹکرا جائے, کہا جاتا ہے جہاں سے عوام الناس کی سوچ ختم ہوتی ہے, علماء کرام کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے. میرے بھائیوں, آج ہندوستان کو آزاد کرنے میں جو سب سے زیادہ قربانیاں رہی ہیں علماء کرام کی, ایک ایک دن میں 70 علماء کرام کو پھانسیوں پر لٹکایا جاتا تھا. کیا آپ کو وہ تاریخ یاد نہیں؟ علماء کرام کو بوریوں میں کس کے, سوروں کے کھال میں لپیٹ کر توپ کے نشانہ بنا دیا جاتا تھا, ندیوں میں پھینک کر گولی سے بھون دیا جاتا تھا. کیا آپ کو وہ تاریخ یاد نہیں؟ مولانا حسین احمد مدنی کی وہ تاریخ آپ کو یاد نہیں؟ مولانا حسین احمد مدنی ایک دفعہ انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی انہوں نے, اور کہا کہ انگریز کے خلاف تقریر کرنا, انگریز کے خلاف انگریز کی فوج میں بھرتی لینا حرام ہے. انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی لینا حرام ہے. مولانا شوکت علی جوہر وہیں پر موجود تھے. انہوں نے کہا, پیر پکڑ لیے اور کہنے لگے حسین احمد اللہ کے واسطے آج کا بیان بدل دو, ورنہ یہ انگریز علماء کے قتل عام کرنا شروع کر دیں گے. حسین احمد مدنی نے کہا, شوکت علی جوہر تم کیا سمجھتے ہو, میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا, میں روحانی بیٹا ہوں حضرت سمیہ کا, جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. میں روحانی بیٹا ہوں امام ابو حنبل کا, جن کو 100 کوڑے مارے گئے, کہ اگر اتنے کوڑے ہاتھی کو بھی مارے جاتے تو وہ بھی بلبلا جاتا. کیا میں ان درندوں کے سامنے شکست تسلیم کر لوں؟ ہرگز نہیں. یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں, یہ میرے جسم کے چھرے چھرے اڑا سکتے ہیں, مگر میں آج کا بیان نہ بدلوں گا. خدا کی قسم, اگر میں آج کا بیان بدل دوں تو ایمان چلا جائے گا. یہ تھا ان لوگوں کا ایمان. میرے بھائیوں, یہ ایمان کی جوش اس میں کہاں سے آئی؟ یہ ان کو انگریزوں کے خلاف بولنے کی سکت کہاں سے آئی؟ میرے بھائیوں, ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آج کہتے ہیں مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے, اللہ میاں کہاں ہے؟ ایسے تو نہیں کہنا چاہیے. میرے آنکھوں کے سامنے دیکھی ہوئی بات, ایک حاجی صاحب ہیں, میں مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا, انہوں نے کہا کرناٹک کے اندر مسلمانوں کو قتل عام کیا جاتا ہے. اللہ میاں بے وقوف ہے, اللہ تعالیٰ بے وقوفی کر رہا ہے وہاں بیٹھ کر, وہ کیوں نہیں اپنا جلوہ دکھاتا؟ دوسرے مقتدی نے کہا واقعی اللہ میاں کہاں سو رہا ہے, نعوذ باللہ. میرے بھائیوں, آپ غور کریں, اللہ تعالیٰ کو بے وقوف کہا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو سویا ہوا کہا جا رہا ہے, جبکہ قرآن مقدس میں صاف صاف ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, کہ نہ ہی اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے. تو یہ کس لیے بولا گیا؟ یہ اس میں بولنے کی سکت کہاں سے آئی؟ علم کی کمی کی بنیاد پر. میرے بھائیوں, یہ علم ہمیں اور آپ کو کہاں سے حاصل ہوگا؟ مدارس سے. اس لیے میں آپ سے آج عہد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عہد کریں کہ ہم علماء کرام سے رابطہ کریں گے. کھڑے ہو کر عہد کریں بھائیوں, کہ آج ہم کھڑے ہو کر عہد کریں کہ آج ہم علماء کرام سے رابطہ قائم کریں گے, علماء کرام کے قول پر عمل کریں گے. ہاتھ اٹھا کر بولے, علماء کرام کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کریں گے. علماء کرام جو حکم کریں گے میں اس کو تکمیل کروں گا. مدارس کے لیے
بولیے بھائی آواز سے بولیے، مدارس کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہے، مدارس کے لیے ہم مال دینے کے لیے تیار ہے، مدارس کے لیے ہم اولاد دینے کے لیے تیار ہے، مدارس کے لیے ہم اپنی پوری زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ بھائی تیار ہے۔ علماء کرام سے رابطہ پیدا کریں گے، علماء کرام کی مجلس میں بیٹھیں گے، مدارس دینیہ کی حفاظت کریں گے، مدارس دینیہ میں خرچ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس عہد کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں زیادہ وقت نہیں لے رہا ہوں کیونکہ ابھی میرے بعد میرے استاذ حضرت علامہ و مولانا مفتی مرغوب الرحمان صاحب القاسمی، امام و خطیب جامع مسجد منگل بازار کٹھیار، وہ تشریف فرما ہے، ان کا بیان بھی ہونا ہے۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔